جو ہوں وہ ڈاکٹر عبداللہ دامانوی صاحب کے گھر پہ موجود ہوں، اور آج ہم ان کے ساتھ کربلا کے موضوع کو مکتب یعنی مکتب اہل حدیث کے دفاع میں بہت ساری کتابیں بھی لکھ چکے ہیں۔ یزید کے اوپر انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے کہ کیا یزید جو ہے وہ جنتی ہے یا نہیں، کہ رسول خدا کی بشارت جو دی گئی تھی وہ یزید پہ لوگ نازبی حضرات فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ عبداللہ دامانوی صاحب سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آئیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے، ابو جابر عبداللہ دامانوی کے نام سے میں مشہور ہوں، اور الحمدللہ میں نے باطل فرقوں کے خلاف کچھ کتابیں تحریر کی۔ بن معاویہ جو ہے وہ اول جیش کے اندر شامل تھے، اور جو حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کے شہر پر حملہ کرے گا وہ جو ہے یعنی مغفور لہم ہے، ان کے لیے مغفرت کی ضمانت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو اب اس حدیث کا مصداق جو ہے وہ محمود احمد عباسی نے اور دوسرے جو ناسبی حضرات تھے انہوں نے یزید کو قرار دیا، اور یزید کو جو ہے اس کا قرار دینے کے بعد پھر اس کی یعنی انہوں نے جو بھی انہوں نے غلطیاں کی تھی اور جو کچھ ان کے دور حکومت کے اندر یعنی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دی تھی، ان سب کو جو ہے وہ انہوں نے یعنی اس حدیث سے جو ہے وہ فالو کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن الحمدللہ جب ہم نے اس حدیث کا مطالعہ کیا تو اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بات نظر آئی کہ یزید بن معاویہ نے جو اس شہر پر حملہ کیا تھا قسطنطنیہ پر، یہ ان کا پہلا حملہ نہیں تھا بلکہ یہ آخری حملہ تھا، اس لیے کہ یعنی اس سے کئی سال پہلے جبکہ یزید کی عمر 7 سال تھی، منذر بن زبیر رضی اللہ عنہ جو کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے، اور انہوں نے جو ہے قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کیا تھا۔ یہ تقریباً جو ہے سن 33 ہجری کی بات ہے جبکہ انہوں نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا تھا، اور اس کی حدیث جو ہے مسند احمد، مصنف عبد الرزاق اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے، اور الحمدللہ اس پر جو ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کافی جو ہے وہ یعنی تحقیقی لحاظ سے جو ہے گفتگو کی ہے، اور کافی جو ہے صفحات انہوں نے جو ہے اس پر جو ہے وہ ذکر کیے ہیں۔ تو بہرحال یہ حملہ بہت پہلے ہوا تھا جبکہ یزید 7 سال کی عمر کا تھا، پھر اس کے بعد یزید کے حملے سے بہت پہلے جو ہے یعنی 44 45 46 ہجری کے اندر جو ہے وہ یعنی عبد الرحمن بن خالد بن ولید جو کہ خالد بن ولید کے جو ہے وہ بیٹے تھے، بہادر تھے اور لڑائی کے گر سے واقف تھے، تو انہوں نے جو ہے اس وقت جب یہ حملہ کیا تو ان کے ساتھ دوسرے صحابہ کرام مصر کے جو صحابی تھے جو اپنی فوج لے کر آئے تھے، اور اسی طریقے سے شام کی طرف سے جو صحابی آئے تھے وہ بھی فوج لے کر آئے تھے۔ یہ بہت بڑی فوج تھی اور انہوں نے مل کر جو ہے وہ حملہ کیا تھا، اور اس میں باقاعدہ کافروں سے جنگ کی تھی۔ اس کے سپہ سالار جو ہے وہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، اور انہوں نے اس مارکے کے اندر جو ہے وہ کافروں کے 4 بڑے بڑے جو انتہائی بہادر قسم کے لوگ تھے اور قوی ہیکل تھے ان کو پکڑا، اور اس کے بعد ان کی گردنیں جدا کر خالد بن ولید اور ان کو باندھ کر قتل کیا۔ تو اس وقت جو ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے ان کے اس عمل پر نکیر کی، یہ آپ نے ان کو باندھ کر کیوں قتل کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی اگر ایک مرغی بھی ہوتی تو میں اس کو کبھی باندھ کر جو ہے وہ قتل نہ کرتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قتل کرنے سے منع کیا۔ تو جب وہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے اس کے فدیے میں جو ہے وہ 4 غلام جو ہے آزاد کیے اور اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ تو یہ حملہ جو ہے یزید کے حملے سے پہلے ہوا ہے۔ یزید کا حملہ جو ہے وہ آگے چل کر جو ہے وہ یعنی جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا بالکل آخری وقت تھا اور وہ اس میں بیمار ہو گئے تھے، ان کے ساتھ جو لشکر تھا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے دشمن کی زمین میں جہاں تک لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اور پھر جو ہے وہ یعنی اسی میں وفات پا جائے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جب وہ جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، اور جس وقت یعنی ان کی وفات ہوتی ہے تو یزید بن معاویہ جو ہے ان کے سپہ سالار ہیں،
یہ بالکل جو ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ظاہر ہے کہ یہ آخری لشکر، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے تو اس طرح بہت سے ہمارے یعنی بڑے ائمہ قسم کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس پر جو ہے وہ یعنی ان کو بھی یہ غلط فہمی لگ گئی کہ انہوں نے یزید بن معاویہ کو جو ہے اول جیش کے اندر، اول جیش من امتی یغزون مدینہ کیسر مغفور لہم، اس کے اندر انہوں نے شامل کیا۔ تو یزید بن معاویہ جو ہے بالکل یعنی پہلے لشکر کا یہ سپہ سالار نہیں تھا۔ تو اس کو میں نے اپنی کتاب جو ہے وہ اس کے اندر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یزید بن معاویہ اور جیش مغفور لہم، یہ کتاب میں نے سلسلے کے اندر جو ہے تحریر کی۔ اس کے بعد پھر جو ہے میرے دل میں یہ عزم اٹھا کہ یزید کی شخصیت کو جو ہے واضح کیا جائے کہ آیا وہ کیا چیز تھی، اور وہ واقعی جو ہے یعنی کتاب و سنت کے مطابق جو ہے انہوں نے زندگی گزاری، یا جب وہ حکومت ان کو ملی تو اس کے بعد ان کا دماغ خراب ہو گیا اور انہوں نے بہت ساری ایسے کام کر دیے کہ جو شریعت کی نگاہ کے اندر جو ہے سراسر غلط تھے۔ چنانچہ اس پر میں نے یزید بن معاویہ کی شخصیت پر جو ہے میں نے ایک اشتہار دیا تھا کہ احادیث، آثار صحابہ کرام و تابعین عظام اور سلف صالحین کی روشنی کے اندر یزید کی شخصیت کیا ہے، اور اس کتاب کے اندر جو ہے میں نے یہ بات جو ہے واضح کرنے کی کوشش کی کہ 60 ہجری میں جو ان کی حکومت جو شروع ہوئی ہے، 60 ہجری کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث موجود ہیں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 ہجری میں ایسے حکمران آ جائیں گے کہ جو نمازوں کو ضائع کر دیں گے اور اپنی نفسانی خواہشات کے جو ہے پیچھے پڑ جائیں گے۔ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنے کی بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ شراب کا بھی جو ہے خوگر تھا، شراب بھی پیتا تھا۔ تو لہٰذا یعنی یہ 60 ہجری میں جو ہے یزید بن معاویہ حاکم بنا اور 64 ہجری کے اندر اس کی جو ہے وفات ہو گئی۔ تو اس نے اپنے دور کے اندر جو ہے آپ اندازہ کریں کہ یعنی جس کو نبی علیہ السلام نے امارت الصبیان، لونڈوں کی حکومت، امارت الصفحاء، بے وقوفوں کی حکومت، یہ 60 ہجری میں کا جو ہے وہ یعنی آغاز ہونے والا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس سے جو ہے اس کی حکومت سے جو ہے وہ الگ ہو جائے، یعنی اس حکومت کا جو ہے ساتھ نہ دیں، ان کے درباری نہ بنے۔ صحابہ کرام میں تو کوئی بھی ان کی حکومت کے اندر جو ہے مدینے پر حملہ کرنے والوں میں شامل نہیں تھا، جو ہے ان کے ساتھ نہیں تھا، اور اسی طریقے سے مکہ مکرمہ پر جو ہے انہوں نے لیکن اس سے پہلے جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو ہے کوفہ کے جو ان کے حواریین تھے ان کے بلانے پر وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، تو یزید کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے یعنی کوفہ کے اندر اس وقت جو ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حاکم تھے اور ان کو گورنر بنایا گیا تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو گورنر بنایا تھا۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کوفہ آ رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معطل کر دیا، ان کی گورنری ختم کر دی، اور اس کی جگہ جو ہے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کو جو ہے جو کہ یعنی اس کو بصرہ کے علاوہ کوفے کا گورنر بھی بنا دی، اور وہ جب وہاں پر آیا تو اس نے یعنی دھمکی، ڈھونس اور ہر طریقے سے جو ہے لوگوں کو کیا کیا کہ قابو کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ یعنی اس نے ایسے پہرے بٹھا دیے کہ یعنی کوفے والوں کو باہر کی خبر نہ ہو اور باہر والوں کو کوفے کی خبر نہ ہو، اور پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ بالکل یعنی بے یار و مددگار ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ لڑائی کے لیے تو نہیں آئے تھے، نہ جو ہے وہ اپنے ساتھ کوئی فوج لے کر آئے تھے، تو اس کے بعد جو ہے ان کو ابن زیاد نے جو ہے وہ یعنی عمر بن سعد کو جو اس لشکر کا امیر تھا اس سے کہا کہ بھائی تم جا کر اس سے کہو کہ بھائی یزید کی بیعت جو ہے میرے ہاتھ پر کریں، وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ نہ مانیں تو ان سے جنگ کریں۔ اور پھر یعنی تاریخ طبری کے اندر بھی اور تقریباً دوسری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جس وقت یعنی ابن زیاد نے جو ہے اپنے کسی دوسرے جو ہے شخص کو جو ہے جو قابل اعتماد تھا اس کو کہا کہ بھائی تم جا کر دیکھو، اگر عمر بن سعد ان سے جنگ نہیں کر رہا ہے تو اس کو اسی جگہ قتل کر دو، اور اس کی جگہ جو ہے تم جو ہے لشکر کے امیر ہو،
اور جا کر حسین رضی اللہ عنہ سے جنگ کر. بعض لوگوں نے کہا نا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، جنگ نہیں کی. نہیں، جنگ کی باقاعدہ. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر جو ہے جب انہوں نے بات کی تو حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ یعنی ان کی بات جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی اور حسین رضی اللہ عنہ کو وہ نہیں منوا سکے. تو اسی دوران انہوں نے جنگ چھیڑ دی اور جنگ کے نتیجے میں کیا ہوا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جو ہے دوسرے بھائی جو تھے ان کے ساتھ اور دوسرے جو ان کے بیٹے تھے، بھتیجے تھے، یعنی پورا اہل بیت کا جو خاندان تھا وہ پورے کا پورا میدان کربلا میں شہید ہو گیا. صرف ایک زین العابدین جو کہ بچے تھے، بیمار بھی تھے، وہ جو ہے باقی رہ گئے، باقی سب کو جو ہے ختم کر دیا گیا. تو اس طریقے سے جو ہے یعنی یزید کے دور کا یہ انتہائی دردناک واقعہ جو ہے، اگر وہ یزید چاہتا تو حسین رضی اللہ عنہ کو تحفظ دے سکتا تھا، بچا سکتا تھا، لیکن انہوں نے حالانکہ حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے جو ہے یہ سردار ہیں، حسن اور حسین، دونوں کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور ان کو نبی علیہ السلام نے اپنی گود کے اندر جو ہے کھلایا اور اپنی گود کے اندر اپنے کاندھوں پر بٹھا کر ان سے انتہائی پیار اور محبت کا اظہار کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے جو بے انتہا پیار کرتے تھے، بلکہ نبی علیہ السلام نے جو ہے مقام ہم پر جو ہے ایک خطبہ دیا تھا اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے متعلق جو ہے تاکید کی تھی کہ دیکھو میرے بعد میرے اہل بیت کا جو ہے خیال کرنا اور اللہ کے لیے جو ہے یعنی ان کو جو ہے یعنی کوئی اذیت اور تکلیف نہ پہنچانا، اور ان کے بارے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کے بارے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. یہ خطبہ جو ہے یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا خم کے مقام پر، یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے پھر آپ دیکھیں کہ یعنی یزید بن معاویہ کے متعلق جب اہل مدینہ کا وفد آیا تھا شام اور انہوں نے یزید کے کرتوت دیکھے تو یزید نے انہیں اگرچہ بہت انعام